ناظرین، میں ہوں ساحل سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رفتار ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ٹھٹھہ شہر کی تاریخی مقام اور اس کی داستان بتائیں گے۔ ناظرین، صوبہ سندھ کے شہر ٹھٹھہ کے پاس واقع کنجر جھیل کا شمار پاکستان کی چند خوبصورت ترین جھیلوں میں کیا جاتا ہے۔ یہاں ہر روز سینکڑوں لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ آنے والے سیاحوں کو سب سے زیادہ دلچسپی جھیل کے درمیان قبر پر ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی پیاری پرسرخ پتھر سے بنی یہ قبر کس نے بنوائی اور یہاں کون دفن ہے، یہ داستان ہر آنے والا سننا چاہتا ہے۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ یہ قبر پانی کے بیچ میں ہے، کشتی کے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ جی ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں اس قبر کا ذکر نوری جام تماچی کی عشقیہ داستان سے جوڑا جاتا ہے۔ معروف شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے نوری اور جام تماچی کی اس داستان کو اپنے الفاظ میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق جام تماچی سندھ کا ایک مشہور حاکم تھا، جس کے عہد میں کنجر جھیل کے ارد گرد بہت سے مچھیرے آباد تھے۔ یہ مچھیرے مچھلی پکڑ کر بیچتے تھے، اس سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ انہی مچھیروں میں سے ایک کے گھر خوبصورت لڑکی نے جنم لیا، جس کی خوبصورت شکل دیکھ کر ماں باپ نے اس کا نام نوری رکھ دیا۔ نوری جب جوان ہوئی، اکثر اپنے باپ کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے جاتی تھی۔ ایک دن حکمران جام تماچی اپنی شاہی کشتی میں سوار ہو کر کنجر جھیل کی سیر کر رہا تھا کہ اتفاقاً اس کی نظر نوری پر پڑی۔ جام تماچی نوری کی طرف پہلی نظر میں ایسا مائل ہوا کہ اس کو اپنا دل دے بیٹھا۔ اور جب محل پہنچا تو نوری کی خوبصورت آنکھوں اور چہرے نے اس کا آرام و چین چھین لیا۔ اسی بے چینی نے ذات پات کے فرق کو بھلا کر اس نے نوری سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے رشتہ داروں کو شاہی محل میں طلب کر لیا۔ نوری کے والدین نے یہ رشتہ بڑی خوشی سے قبول کر لیا اور دونوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے نوری کی خوبصورتی اور اچھے کردار کو کچھ یوں بیان کیا ہے: وہ ملاحوں میں پیدا تو ہوئی تھی، مگر قسمت میں تھی اوصاف حوری، مگر سردار نے پہچان کے ہی اسے بخشا تھا اعزاز حضوری۔ جام تماچی نے شادی کے بعد مچھروں پر لگایا گیا ٹیکس بھی معاف کر دیا۔ انہوں نے شاہی خزانے سے اتنا سونا چاندی عطا کیا کہ ایک پل میں ان غریبوں کے دن بدل گئے۔ نوری کے علاوہ بادشاہ جام تماچی کی 6 بیویاں اور تھیں، لیکن اپنی خوبصورتی اور سادہ طبیعت کی وجہ سے نوری کو مہارانی کہا جاتا تھا۔ نوری کے سامنے درباریوں کو ہی نہیں بلکہ دوسری رانیوں کو بھی جھکنا پڑتا تھا، لیکن اتنا اعزاز ملنے کے بعد بھی نوری کی سادگی اور نیاز بندی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کے دل میں نوری کے لیے نفرت بھرنے کے لیے دوسری رانیوں نے نوری پر یہ الزام لگایا کہ نوری محل سے ہیرے جواہرات چوری کر کے اپنے بھائی کو دے دیتی ہے، جو انہیں لکڑی کے ڈبے میں بھر کے لے جاتا ہے۔ ناظرین، تو ہوا کچھ یوں، بادشاہ نے نوری کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب اگلی بار نوری کا بھائی ملاقات کرنے کے بعد لکڑی کا ڈبہ واپس لے جانے لگا تو محل کے چوکیداروں نے اسے روک لیا اور ڈبہ لے کر بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ بادشاہ نے غصے میں نوری کو دربار میں بلوا لیا، جو اپنے گرفتار بھائی اور لکڑی کے ڈبے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ بادشاہ نے ڈبے کو کھولنے کا حکم دیا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہیرے جواہرات کے بجائے ڈبے میں مچھلی کے کانٹے بھرے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے نوری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو نوری نے بتایا
कि उसे महल में पकने वाले शाही खानों के बजाय घर में पकने वाली सादा मछली पसंद है, इसलिए वो अपने भाई से मछली मंगवाकर खाती है। नूरी ने बताया कि बादशाह की नाराज़गी के डर से वो ये मछली लकड़ी के डब्बे में मंगवाती है। ये बात सुनकर बादशाह के दिल में नूरी के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत और भी बढ़ गई। इस वाक़े के बाद बादशाह ने उम्र भर नूरी के खिलाफ़ कोई बात ना सुनी। बादशाह जाम तमाची और नूरी अक्सर किंजर झील की सैर किया करते थे, जहां उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। नाजरीन, रफ्ता रफ्ता बादशाह और नूरी की इस मोहब्बत ने बाकायदा दास्तान की शक्ल इख्तियार कर ली। नूरी की मौत भी जाम तमाची की ज़िंदगी में ही हुई और बादशाह ने अपनी महबूबा की कब्र भी इसी झील के अंदर बनवाने का फ़ैसला किया। नूरी की कब्र आज भी झील में मौजूद है, जहां रोज़ाना सैकड़ों लोग आते हैं। नाजरीन, इसे कहते हैं इश्क, जो ना ज़ात देखता है ना दौलत, और दूसरा ये कि सच्चाई से जुड़े रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हैं, जैसा कि नूरी जाम तमाची कभी ना भूलने वाली दास्तान है। नाजरीन, इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ज़रूर लुत्फ़ अंदोज़ भी हुए होंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस आसानी से आपको मिल सकें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए साहिल सलेमान को दीजिएगा इजाज़त।